حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ نے آج تاریخی خطاب کیا اور اپنے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف لڑنے والے شہداء کو وہ سب سے پہلے سلام پیش کرتے ہیں۔ اسرائیل نے بے قصور معصوم بچوں اور خواتین کا قتل عام کیا ہے۔ اسرائیل کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے حملوں میں ہزاروں فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل مسجد اقصی کے لیے جنگ جاری رکھنے کا دائرہ کار طویل ہو چکا ہے۔ بے گناہ معصوم مسلمانوں کے قتل عام پر اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس پر مزید بات کریں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر ہلالی صاحب، بہت شکریہ آپ نے جی ٹی وی نیوز کے لیے وقت نکالا۔ حسن نصراللہ نے آج تاریخی خطاب کیا ہے، اس خطاب کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں مزید کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، حسن نصراللہ نے لوگوں کا ایکسپیکٹیشن تھا، امید تھا کہ وہ کہیں گے کہ ہم بھی اس جنگ میں اب شامل ہو رہے ہیں، مگر اس نے یہ بات نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب ہے، اور بلکہ کہا کہ امریکنوں کو پھر بھی ہمارا مشورہ ہے کہ اس جنگ کو طریقے سے ہینڈل کریں کہ ایکسپینڈ نہ ہو۔ اور امریکنوں نے خود کہا ہے، اس نے وہ کیا نام بلنکن نے ایک پریس کانفرنس میں، کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک اور فرنٹ کھلے۔ تو یہ جس قسم کا ہم سوچ رہے تھے اسٹیٹمنٹس آئیں گے، اس قسم کے اسٹیٹمنٹس تو نہیں آئے، مگر بہرحال سچویشن پھر بھی بڑا سیریس ہے۔ دیکھیے، یہ کہنا کہ امریکنوں نے تو جنگ امریکہ نے ڈکلیئر کر دیا تھا اس وقت جب بلنکن نے اسرائیل نے آ کے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ بھی ہو ہم اسرائیل کے ساتھ ہوں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے دو ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز اور بھجوا دیا تھا، اور ان ایئر کرافٹ کیریئر سے سنا یہ ہے کہ ڈرون ایئر کرافٹ نے غزہ پہ اٹیک کیا ہے، مگر مجھے نہیں پتا، یہ کنفرم نہیں ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ بھی ایک اطلاع ہے۔ اگر یہ پھر اطلاع ہے اور ڈرون ایئر کرافٹ امریکن ایئر کرافٹ کیریئر، امریکن ڈرون امریکن ایئر کرافٹ کیریئر پہ غزہ پہ اٹیک کیا ہے اور غزہ پہ 24 آور سرویلنس وہ دے رہے ہیں، اس کا بینیفٹ دے رہے ہیں اسرائیلیوں کو، تو سمجھو امریکہ بھی شریک ہو گیا ہے اس جنگ۔ ظفر ہلالی صاحب ساتھ رہیے گا، آنے والے دنوں میں کیا صورتحال رہے گی اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ناصر عباس شیرازی صاحب نے، جو رہنما مجلس وحدت المسلمین ہیں۔ ناصر عباس صاحب، یہ خطاب جو حسن نصراللہ صاحب نے آج کیا ہے، اس خطاب کی کتنی اہمیت ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے؟ جی بہت شکریہ، بہت امپورٹنٹ خطاب تھا۔ تقریباً تمام انٹرنیشنل میڈیا اس کو لائیو اسی وجہ سے کور کر رہا تھا کہ یہ ریجنل ڈائنامکس جو ہے اس کو ری شیپ کر سکتا ہے اور اس کا گلوبل جو آرڈر ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ آ سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو انہوں نے کچھ چیزیں لبنان کے حوالے سے بات کی کہ خود لبنان جو ہے اس کی 120 کلومیٹر کے اوپر جو انگیجمنٹ ہے اس کی سچویشن کیا ہے، تو وہ کوئی سکرمشز نہیں ہیں، وہ کوئی جھڑپیں نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک فل فلیج وار کی سچویشن ہے جس کو انہوں نے بیان کیا کہ وہ اس وقت آن گوئنگ ہے، وہ لڑ رہے ہیں ہم، اور اس کے نتیجے میں غزہ کے اوپر جو پریشر ہے وہ منیمم ہے، اگرچہ وہ بھی بہت ہے، لیکن اس کو انہوں نے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بتایا ہے کہ کم از کم 50% جو ان کا ملٹری آرسنل ہے وہ ادھر لگا ہوا ہے، اور ایک بہت بڑا بارڈر انگیج ہونے کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ایئر فورس اور اسی طریقے سے ان کی دیگر جو فوجی کیپیسٹی ہے وہ اس ایریے کے اندر انگیج ہے۔ سیکنڈ، انہوں نے اس کے سپل اوور امپیکٹ کی بات بہت واضح طور پہ کی ہے کہ امریکہ اگرچہ اس کا پارٹنر ہے اور امریکہ تھریٹن کر رہا ہے، چونکہ یہ ایک ویکنس بھی بیان کی ہے امریکہ اس کی اسرائیل کی، کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے بغیر کارروائی کرنے کے لیے کیپیبل نہیں ہے، اور اگر ان کی سپورٹ ان کو حاصل نہ ہو تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے، اور امریکہ کی سپورٹ ظاہر ہے ان لمیٹڈ ان دیٹ سینس نہیں ہو سکتی کہ وہ اس ایریے کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ فارن ایلیمنٹ ہے جو اس وقت وہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے تھرو دیئر وار شپس۔ تو وار شپس کے حوالے سے انہوں نے میسج دیا کہ یہ وار شپس جو ہے یہ ان کو ہم نیوٹرلائز کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے۔ پھر انہوں نے اس کے سپل اوور افیکٹ کی یہ بات بھی کی ہے کہ انہوں نے یمن کی ریزسٹنس کو ایڈریس کیا ہے، انہوں نے عراق کی ریزسٹنس کو ایڈریس کیا ہے، گویا یہ سارے جو ایکٹرز ہیں یہ پارٹ بن جائیں گے اگر جو ہے وہ صورتحال اور زیادہ گمبھیر ہوتی ہے۔ انہوں نے
خود یمن کے بارڈر کے اوپر لیبنان بارڈر کے اوپر بھی ایک بڑی وار کے امکانات جو ہے وہ ظاہر کیے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایک فل فلیج ریجنل وار جو ہے اس کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ایک دو بہت امپورٹنٹ چیزیں جو انہوں نے بیان کی، ایک انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت مقبوضہ فلسطین کے اندر ہیں، یعنی اسرائیل کے اندر ہیں، اور دے آر کنٹینیو ٹو انفلٹریٹ، وہ جا رہے ہیں کنٹینیوسلی مسلسل، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کوئی سرپرائز دینے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے اگرچہ اس کو فلسطینیوں کا اپنا ڈیسیژن قرار دیا، اور یہ ایک جینونیس ہے کہ یہ فلسطینی خود کیپیبل ہیں اپنے ڈیسیژن لینے کے لیے، لیکن انہوں نے اس کی آل آؤٹ سپورٹ کرنے کی بات کی ہے۔ تو اگر ہم اس کو ایک سم اپ کریں تو اس سم اپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ وار ابھی آن گوئنگ لگ رہی ہے، یہ فوری طور پہ وائنڈ اپ نہیں ہو رہی، اور چونکہ جو اسرائیلی چیف کے اور اسی طریقے سے ان کے وزیر اعظم کے اسٹیٹمنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر سیز فائر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماس جو ہے وہ اوور ویلمنگ ون کر جائے گی یہ سچویشن، اور یہ ہم نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے سیز فائر نہ کرنا ان کے فیل میں ہے اس وقت، اور سیز فائر ہوتا ہے تو اسرائیل فیلئر ہوتا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ آل آپشنز آر آن دا ٹیبل، کہ ہم ہر طرح کی جنگ جو ہے وہ لڑنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ویل کوآرڈینیٹڈ ہے۔ اس کو بھی انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا جو مقاومت کا آپس میں ایک انٹریکشن ڈیولپ ہوا ہے، جس میں واضح طور پہ انہوں نے ویسٹ بینک کو، غزہ کو، لیبنان کو اور پھر سیریا کو شامل کیا، جو ریجنل ان کا ایکسس آف ریزسٹنس ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سارے آن بورڈ ہیں، اور سارے جو ہے وہ کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ اس کی ہم کرتے ہیں، اگرچہ جو ہے وہ کوئی فیصلے جو ہے امپوز نہیں کرتا۔ اور یہ کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ کلیکٹیو ریسپانس کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور اسرائیل کی اس ولنریبلٹی کو، کہ اسرائیل جو ہے وہ ملٹی فرنٹ وار جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ ابھی پرولانگ ہونے کا امکان ہے، اور اس کے کچھ اگلے مرحلے آئیں گے جو اس سے بھی زیادہ انٹینسیفائڈ، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سنگین ہوں گے، اور انہوں نے اپنی پریپیئرڈنیس کو اور اویلیبلٹی کو ان تمام مراحل کے لیے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ تو میں خیال ایک اگر ملٹری اسٹریٹجسٹ کے طور پہ اس کو دیکھیں تو انہوں نے ایک نفسیاتی جنگ جو ہے اس کا بھی آغاز کیا ہے نئے مرحلے کی، جس میں جو ہے وہ ریزسٹنس کے لوگ جو ہیں وہ انیشیٹ کر رہے ہیں سٹیپس، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ان کی ولنریبلٹیز کو بھی اوپن کیا ہے، اور تیسرا اپنے آپشنز بھی بیان کیے کہ واٹ دا آپشن وی ہیو، اور الٹیمیٹ ریزلٹ کو بھی انہوں نے واضح طور پہ بیان کیا کہ اس جنگ کو جو ہے وہ اسرائیل ون نہیں کر سکتا ہے، اور اس کا فیلئر یقینی ہے غزہ، اور غزہ کی جو فتح ہے یا باوجود انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر اشارہ کیا کہ ڈسپائٹ جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، کروئلٹی ہو رہی ہے، اور لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اس سب کے باوجود جو پیشنس اور جو مقاومت ہے یا ریزسٹنس ہے وہ پریویل کرے گی اور وہ ون کرے گی۔ تو یہ چند انڈیکیٹرز ہیں جس کا مطلب ہے کہ ایک نئے مرحلے کے اندر بھی جنگ چل گئی ہے، اور یہ ابھی فوری طور پہ وائنڈ اپ ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ انتہائی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے ناصر عباس صاحب، کہ فوری طور پر یہ جنگ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور امریکہ کی سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، امریکہ اب شامل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، چاہے وہ جنگی محاذ کے اوپر ہو یا پھر جنگی ہتھیاروں اور میزائلوں کی فراہمی ہو۔ ظفر ہلالی صاحب نے بھی اہم نقطوں کی طرف اشارہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اس جنگ میں شدت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناصر عباس شیرازی صاحب رہنما مجلس وحدت المسلمین ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ظفر ہلالی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔